مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ قرآن پاک نے ہم کو زندگی گزارنے کے جو بے شمار اصول عطا فرمائے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، کہ کوئی بھی اگر تمہارے پاس فاسق خبر کوئی لے کر کے آتا ہے، کوئی بات لے کر کے آتا ہے، تو فوراً اس پر یقین مت کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا لو اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو غلط خبر تھی اور تمہارے ہاتھ سے کوئی بڑا کام ہو جائے اور پھر تم بعد میں پچھتاؤ۔ کتنا بہترین اصول قرآن پاک نے ہم کو عطا فرمایا۔ کوئی بھی کچھ آ کے کہہ دے رہا ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ دلیل پیش کر دیتا ہے، ہم اس دلیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جب بعد میں تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے تو جھوٹی خبر تھی۔ اور آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہماری اس واٹس ایپ کے دور پر کسی کے انتقال کی خبر پہلی سب نے قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہ پہنچا دیا، اور تیسرے دن پتہ چل رہا وہ تو زندہ ہے۔ فاتحہ کرنے والوں نے فاتحہ کر ڈالی، اور تحقیق ہو رہی ہے تو پتہ چلا وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے۔ بھائی یہ کیا کیا؟ آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے مکہ مکرمہ کے وہ عالم صاحب، ان کے بارے میں اڑ گیا کہ انتقال ہو گیا، اور انا للہ سے پورا واٹس ایپ بھر گیا، سارے گروپ بھر گئے، اور دوسرے دن ان کا ویڈیو آ رہا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، بھائی مجھے کون مارے دے رہا ہے؟ قرآن منع کرتا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کوئی بھی کچھ آ کے کہہ دے مان لو گے، اور وہی کہنے لگو، اسی پر فیصلہ کر دو گے۔ خطرناک چیز۔ بڑے بڑے کانڈ، بڑے بڑے حادثے ہو گئے ان تمام چیزوں کو نہ پرکھنے کی وجہ سے۔ ایک صاحب نے سنایا، ان کے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے گھر سے بہترین خوشبوئیں آتی رہتی تھی، وہ اپنے پردوں پر، گھروں پر، گھر کے اندر اسپرے کرتی رہتی تھی۔ محلے والوں نے کہا کہ یہ خوشبو اتنے کیوں استعمال کرتی ہے، لگتا کچھ دال میں کالا ہے۔ گاڑی کسی کلر کی ایک دن دروازے پہ کھڑی ہے، دوسرے دن دوسرے کلر کی گاڑی کھڑی ہے۔ محلے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی عورت گئی گزری ہے۔ سارا محلہ یہی کہنے لگا کہ یہ عورت جو اچھی نہیں، یہ گاڑیاں کلر بدل بدل کر یہاں دروازے پہ کیسے کھڑی رہتی ہیں؟ پورا محلہ جس کو برا کہہ رہا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہہ دیا، دوسرے نے تیسرے سے کہہ دیا، اس عورت نے اس سے کہہ دیا، اس نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھو آج فلاں ہے، اور آج دیکھو کسی دوسری گاڑی کھڑی ہے، تو لگتا ہے کوئی بہت ہی گئی گزری ہے۔ تو خوشبو کیوں لگاتی ہے بھائی؟ اتنی گھر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ پھیل گیا، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ محلے کی عورتیں کہ چلو بھائی اس کا کوئی ہے نہیں، شوہر نہیں، اولاد نہیں، نہانا دھونا کر کے اس کو دفن کر۔ آ کر کے وہاں جب سلسلہ چلا تو شوہر آ کے باہر بیٹھے، عورت اندر۔ دیکھا ایک کار آئی، بھائی آپ کون ہیں؟ کہ ہم ان کے ڈاکٹر ہیں، ہم ان کا علاج کرتے۔ کیا بیماری؟ ان کو ایک زخم ہو گیا تھا جس سے بدبو نکلتی تھی،
یہ عورت اتنی پردے والی تھی کہ یہ کہیں بھی کسی جگہ چیک اپ کرانے اور اس کے لیے نہیں گئی. اس نے ہم سے رابطہ کیا کہ دیکھیے میں کسی کو بھی پاس نہیں جاؤں گی, میں پردہ نشین عورت ہوں, حالات ایسے ہیں میں کہیں نہیں جاؤں, آپ میرا علاج کر دیے, جیوں یوں مروں, یہ میری ذمہ داری ہے, آپ اس کا علاج کریں. یہ پردے سے ہم کو زخم دکھلاتی تھی, ہم اس کے زخم پر مرہم پٹی کیا کرتے تھے, اور ہمارے آنے سے پہلے یہ کہ زخم سے ڈاکٹر صاحب کو تکلیف نہ ہو, کسی کو تکلیف دینا حرام ہے, اس بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ خوشبوئیں منگا کر کے گھر میں گزرنے والے کسی کو بدبو میرے زخم کی نہ لگ جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچے, یہ خوشبو گھر کے اندر کیا کر. میں ڈاکٹر ہوں, اس کا میں علاج کرا کر, آج تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. اوہو, ہم تو کہتے تھے یہ کلر کی گاڑی پتہ نہیں کون آ رہا ہے, دیکھا دوسرے کلر کی گاڑی آ گئی جو آیا کرتی تھی, بھئی آپ کون؟ کہ ہم ان کے وکیل ہیں. کچھ لوگوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر رکھا, لاوارث سمجھ کے, ان کا شوہر نہیں, بیٹا نہیں, لاؤ زمین پہ قبضہ کر لے. اس زمین پہ قبضہ کر لیا تھا. انہوں نے مجھے فون کیا کہ میری جو ہے آپ اس جائیداد کی میں نہیں جا پاؤں گی عدالتوں کے چکر لگانے کے لیے, آپ فیس لے لیجیے, ہم آپ کو لکھے دیتے ہیں, آپ کا مختار نامہ لکھے دیتے ہیں, آپ ہمارا مقدمہ لڑ لیجیے. کچہریوں کا چکر لگانا ایک ایمان والی, ایک پردے والی عورت کا کام نہیں ہوا کرتا ہے. میری زمین رہے یا نہ رہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے, لیکن قانونی جو ہے وہ آپ اس کا کام کر دیجئے. میں ان کا مقدمہ لڑتا تھا, میں ان کی زمین دیکھتا تھا. میرے آنے سے پہلے یہ خوشبو لگا دیتی تھی کہ کہیں ان کو میری بدبو سے تکلیف نہ پہنچے. کیا چیز تھی, اتنی پارسا عورت, اتنی نیک عورت, جس کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا, پورا محلہ کہتا ہے کہ یہ عیاش و فروغ عورت ہے. کیوں؟ اس لیے تحقیق نے, یہ گاڑی کس کی ہے, کون آیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک نے کانا پھوسی کی, دوسرے نے اس سے کہہ دیا, تیسرے اس سے کہہ دیا, پورا محلہ کہہ رہا ہے کہ فحش عورت ہے, غلط عورت ہے. کیوں آدمی گاڑیاں آتی ہیں, کیوں خوشبو گھر سے آتی ہے, کیا وجہ ہے, کیا چیز ہے, کوئی پوچھنے والا. ایسے حالات آج ہمارے محلے یہ چیز رائج ہے, محلے یہ چیز نظر آ رہی ہے. ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک نے آ کے کہہ دیا فلانا ایسا کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں, اچھا, اب لڑائی کا چالو ہو گیا, چوس سے کہہ دیا یہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. دونوں سے روٹیاں سیکھی جا رہی ہیں, دونوں سے پیسے لیے جا رہے, لوگ لڑ رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں. میاں بیویوں میں لڑائی کرانے والے, قرآن ان کے بارے میں زبردست جملے کہہ رہا ہے. فون کر دیا بیوی کے پاس, فون کر دیا کہ تم وہاں بیٹھی ہوئی, تمہارے شوہر یہاں رنگلیاں کر رہا ہے, عورتوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے, تم گھر میں بیٹھی ہوئی. اب جیسے شوہر گھر میں آتا ہے, بیوی گالی گلوچ, کیا ہو گیا, کچھ تو بتاؤ. کچھ نہیں, ہم کو سب معلوم, نہ کچھ تحقیق ہے, نہ کچھ کہنا ہے, نہ کچھ کرنا ہے. لڑائی میاں بیوی چالو ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا یہ اصول, ایک نے کہہ دیا بس وہ دلیلیں پیش کر دی, یہ گاڑی ہے, یہ خوشبو ہے, یہ ہے, فلاں ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, بس برائی چالو. جب یہ گھر ہو رہا ہے تو اسلام تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, قرآن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, حدیث تو ہم نے پڑھی ہی نہیں. جو آ کے جو کہہ دے رہا ہے لوگ مان لے, جو کہہ دے رہا ہے تسلیم کر لے. ایک نے کہہ دیا محرم غم کا مہینہ, بس غم کا مہینہ, غم کا مہینہ, غم کا مہینہ. اتنا چلا کہ قرآن کو کنارے لگا دیا, اللہ کے حبیب کو کنارے لگا دیا, حدیثوں کو کنارے لگا دیا. غم کا مہینہ تو خوشی کا ماننے کو تو تیاری نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ محرم خوشی کا مہینہ. چل پڑی. ایک نے کہا, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, بس کرتے کرتے نہ قرآن پڑھا ہے, نہ حدیث پڑھی ہے, نہ کچھ پڑھا ہے, بس ایک چل. کیا کرے غم کے مہینے میں؟ چولہا مت جلاؤ. عورتوں نے چولہا جلانا بند کر دیا. گلیوں میں دیر چلی ہوئی ہے, بڑے چولہے جل رہے ہیں, اور چھوٹا چولہا جلانا اور بڑا چولہا جلانا کوئی مطلب ہی نہیں. کھچڑے بننے, بڑے چولہے جل رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ چھوٹا چولہا کہہ رہے ہو غم میں نہیں چلے گا, اور بڑے چولہے جل رہے ہیں. یہ کون سا غم ہے, کیسا غم ہے, کون کہہ رہا ہے اس کو؟ اور سب مان بھی لے رہے, سب تسلیم بھی کر لے رہے. تحقیق کرنے والا کوئی نہیں.
चलो भाई चूल्हा जलाना गम में मना है, तो ये बड़े चूल्हे क्यों जल रहे हैं? ये खिचड़े की देर है कैसे चली हुई है, बंद करो इसे। जब छोटा चूल्हा मना है तो बड़ा चूल्हा भी तो इससे ज्यादा मना होगा। लेकिन नहीं, जो चल पड़ा बस चल पड़ा, हमने तस्लीम कर लिया, हमने मान लिया। जिसने सीना कूटना शुरू कर दिया ये बड़ा आशिक है, एक ने कह दिया सब कहने लगे बड़ा आशिक है, और जो सीना नहीं कूट रहा है अरे इनको तो गम ही नहीं है। ये पता ही नहीं कि सीना कोटने वाला अल्लाह के हबीब का बागी है। अल्लाह के हबीब ने उसको बागी कहा है। गम में सीना कूटना तो अपने अम्मा अब्बा को भी मना है सीना कूटना, फिर इन सहाबा किराम के अल्लाह के हबीब ने मना किया है। कैसे ये गम हो गया, मानने वाले हो गए और न कूटने वाले कैसे अल्लाह के हबीब के बागी हो गए। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, मोहल्ले में चल पड़ा, और ना सब ये देखो सीना नहीं कूट रहे, ये मानते नहीं अहले बैत, ये सूना कूट रहे, ये अहले बैत को मानने वाले। चल पड़ा कहने लगे। ये हालात बड़े खतरनाक, और ये उस वक्त से चला आ रहा है, उस वक्त से चला। हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला और ख्वाजा अबू तालिब, हजरत अली रजी अल्लाह के वालिद और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला के वालिद, दोनों भाई एक खानदान। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला का बेटा यजीद और हजरत अली रजी अल्लाह ताला के बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह, दोनों खानदानी लोग, दोनों घर के लोग हैं। अब ये लोग पहुंचते हैं यजीद के पास, ये हजरत हुसैन आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। यजीद ने कहा अच्छा, उन्हें दो लोग भेज दिए, जाओ देखो क्या कर रहे। हजरत हुसैन के पास आए कि यजीद बड़ा शराब पीने लगा है, बड़ा बदमाशी करने लगा है, बड़ा हालात खराब हो गए, आप जो है उनकी खबर लीजिए। हजरत हुसैन का नहीं, मैं ऐसा नहीं मानूं। यजीद ने भी कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, उसने गवर्नर को भेजा तहकीक करने के लिए। हजरत हुसैन ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं आ रहा हूं, खुद तहकीक करूंगा इसकी, क्या ये आप तहकीक कर लीजिए, आप तो खानदान रसूल में से, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे इश्क करते हैं, आइए तशरीफ लाइए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के पहुंचने से पहले ही आपको शहीद कर दिया, पहुंचने ही नहीं पाए, और यजीद के पास पहुंचने ही नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया करबला में। और करबला तो रास्ते में है भी नहीं, दूसरी तरफ रास्ते को भटका के ले गए, और वहां जाकर इस खानदान रसूल को उन दुश्मनान रसूल ने शहीद कर दिया। उधर यजीद पर, क्योंकि ये भी खानदानी है, उस पर हमले, इधर है हुसैन खानदानी, इन पर भी हमले। ये बीच के लोग हैं जो लड़ा रहे हैं और इस अंदाज से खानदान रसूल से नफरतें पैदा कर रहे, हमको पता ही नहीं हो क्या रहा। उन्होंने एक तारीख गढ़ दी कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद से लड़ने निकले थे और इस लड़ाई के अंदर हजरत हुसैन शहीद हो गए। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा फरेब है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अगर लड़ने निकलते तो अपनी बीवी बच्चों को लेके निकलते, दूध पीते बच्चों को लेके निकलते, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चों को लेके निकलते। लड़ाई के मैदान में ऐसे ही जाया जाता है? कौन कहता है लड़ने के लिए निकले थे? ये इल्जाम लगाया जा रहा है दोनों के ऊपर, खानदान रसूल के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा, खानदान रसूल को बर्बाद करने का प्लान बनाया जा रहा। और मुसलमान ने फौरन तस्लीम कर ली। वो ये नहीं पूछ रहा कि ये दूध पीते बच्चे जो वहां शहीद हो रहे हैं कि जंग के मैदान में ये भी लड़ने के लिए गए थे, ये 2-2 साल के बच्चे शहीद हुए कि ये भी जंग में लड़ने के लिए गए थे, ये 3-3 साल के बच्चे, इतनी औरतें इतनी हैं वहां पर सब बुर्के वाली, ये कि जंग के मैदान में लड़ने गई थी। हुजूर के जमाने में कोई औरत अल्लाह के हबीब के खानदान की लड़ने गई है? कैसे कह दिया कि यजीद से लड़ने गई थी? कितना बड़ा धोखा है। और मुसलमान तस्लीम कर रहा है, मुसलमान मान रहा है, क्योंकि हमने तारीख नहीं पढ़ी, हमने उठा के नहीं पढ़ा, रिश्ते नहीं पढ़े इनके क्या हैं, तारीख नहीं पढ़ी क्या है। और इतनी छोटी सी बात समझ न सके कि दूध पीते बच्चे जंग के मैदान में कैसे गए, ये 2-2 साल के बच्चे कैसे गए, ये इतनी औरतें कैसे जंग में लड़ने के लिए गई? कभी भी नहीं गई अल्लाह के हबीब के खानदान के अंदर, कभी भी औरतें ऐसे नहीं। ये तो
دعوت دی تھی سب نے کہ آؤ آپ خاندان رسول کے ہیں, آپ ہمارے یہاں آئیے, تشریف لائیے. ہزاروں خط بھیجے. اس خط کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے بچوں کے ساتھ. عورتوں چلو, تم بھی چلو, تم بھی چلو, بچے چلو, میں اکیلے کیا, سب لوگ چلو. ہے بڑی محبت کرنے والے حضور سے وہاں لوگ ہیں, چلو ہم سے محبت کرتے. یہ کیا معلوم تھا یہ محبت کرنے والے نہیں, یہ دشمن ہیں. اور آپ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں روک لیا. یزید سے کہہ دیا یہ لڑنے آئے ہیں, اور ان سے کہہ دیا کہ یزید نے فوج بھیج. یہ بیچ کے لوگ تھے جنہوں نے اتنا بڑا کانڈ ہونے دیا, اتنا بڑا حادثہ ہونے دیا اور سارے لوگوں کو شہید کروا دیا. بیچ کے لوگ. اور آج ہم بھی یہی سب کہہ رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے یزید سے ملنے دو, ہم دونوں رشتہ دار ہیں, بات کرنے دو. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا, ہم ان سے پوچھیں گے, وہ ہم سے پوچھیں, پتہ چلے بیچ میں کون لوگ سازش کرنے والے ہیں, کون لڑانا چاہ رہا تھا. لیکن ان لوگوں نے نہ اس کو وہاں پہنچنے دیا, نہ حضرت حسین کو وہاں پہنچنے دیا. راستے میں سب چیتڑے. اب خطوط تھے ان کے ساتھ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, جو ہزاروں آئے تھے وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. اس خیمہ میں آگ اس لیے لگائی تاکہ سارے خط جل جائیں اور پتہ نہ چلے خط لکھے کس نے تھے. اس لیے آگ لگائی تھی. الزام لگا دیا کہ اس نے آگ لگائی. یہ تاریخ ہے پوری, سب لکھا ہوا ہے, لیکن فرصت کسے ہے پڑھنے کی, کون جانتا ہے اس کو پڑھنے کو. جو ان دشمنوں نے تاریخ لکھ دی اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں, اور اسی دشمنی پر ان خاندان رسول سے نفرت کر رہے ہیں, اس خاندان رسول سے بغاوت کر رہے ہیں, اس خاندان رسول سے ہم بغض کر رہے ہیں, اور ہم اس کے اوپر ماتم کر رہے ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی سے نہ لڑیں. جب کوئی آ کے بتائے فلانا تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے, ہم فوراً اس کے پاس پہنچ جائیں, کیا آپ نے ایسا کہا ہے, فلانے نے بتایا کہ آپ نے ایسا ہمارے بارے میں کہا. سارا راز کھل جائے گا. اور اللہ کے حبیب نے کر کے دکھلایا. ایک بیوی نے کہا سوگن تو ہوتی ہے, ایک بیوی نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ ایسے ایسے, لیکن بتائیے گا مت کہ ہم نے بتایا ہے. اللہ کے حبیب نے دونوں بیویوں کو سامنے بٹھا لی. کیوں بھائی یہ ایسے کہہ رہی تھی, تم نے ایسا کہا, صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں, ہرگز نے. قرآن پر عمل کیا نبی نے, قرآن پر عمل کیا صحابہ نے, اور ساری باتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. کوئی سوکن کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کہے گی. یہاں ہم کرتے ہیں ایسا. فلانے نے کہا اچھا دیکھیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے اسے, اور اگر فلاں اچھا اس کو ہم دیکھ لیں گے, بس لڑائیاں چالو ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان تعلیمات پر ہم کو مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے.